اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب مل کے اللہم کل ولیک والحجۃ ابن الحسن صلواتک وعلی آبائے فی هذه الساعة وفی کل وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قل لا أسألكم عليه أجرا إلى المودة في القربى. الصلوات. مومنین اکرام، قرآن کی جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا اس کا ترجمہ یوں ہے کہ خدائے بزرگ و برتر کا اپنے محبوب سے ارشاد ہوتا ہے کہ کہو کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے قربا سے محبت رکھو. یعنی رسول اجر رسالت مانگ رہے ہیں کہ میرے قربا سے محبت رکھو. آپ کی فکر کی پرواز کو جانے بغیر میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رسول سے ایسے افراد کے لیے مودت و محبت طلب کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن کی زندگی میں کوئی بھی خطا شامل ہو. صلوات بھیجو. یہاں میں زبان وحی سے ادا ہونے والے نوری الفاظ کو دہرا دوں تاکہ یہ بات حسین تر ہو جائے. سرور و کائنات نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا. انا علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں. فاطمہ بدت منی، فاطمہ میرا جگر کا ٹکڑا ہے. اور حسن و حسین سید الشباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. صلوات بھیجیے. میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو مقصد بیان کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں. مومنین اکرام، اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں. یہاں میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ رسول کے اس فرما کے وقت حسنین شریفین کے بچپن کا زمانہ تھا. یعنی کوئی حسن عمل یا تقوی و پرہیزگاری اس مقام و مرتبے کا سبب بنے تو ہو گئی نا بات واضح. حسنین شریفین صحن عالم میں تشریف لانے سے پہلے ہی جوانان جنت کے سردار سے. صلوات. رسول نے تو صرف بات پہنچائی، اب مجھے کہنے دے. جنت انعام ہے تقوی و پرہیزگاری کا. جو بھی جوانان جنت کا سردار ہوگا وہ ایک لمحے بھی باطل پہ نہیں ہو سکتا. اسی لیے قربا کی مودت و محبت طلب کی گئی. یہ قربا سیرت و کردار سے رسول کا عکس ہوگا اور جو بھی ان سے محبت رکھے گا اور ان کی پیروی کرے گا وہ حق پر ہوگا اور آخرت میں کامیاب ہوگا. درود بھیجیے محمد. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ چھوٹا سا بچہ مگر کیسی باتیں کر رہا ہے. لارا ہوں تو بچہ ہی
سیدہ کی چوکھٹ چومنے والا بچہ ہوں، شبیر کا غم منانے والا بچہ ہوں، عباس کا علم اٹھانے والا بچہ ہوں، اکبر کے تقدم پر قربان ہونے والا بچہ ہوں، زینب و کلثوم کی رداء پر خون کے آنسو بہانے والا بچہ ہوں۔ آپ کی آنکھیں تر ہو گئی نا؟ یہ مصائب کی منزل نہیں، مگر کیا کیا جائے، اہل بیت پہ ظالموں نے اتنا ظلم کیا کہ ان کے فضائل پڑھتے ہوئے بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ بات کہاں سے کہاں نکل گئی، بات ہو رہی تھی حق و باطل کی میرے بزرگوں۔ باطل ہر دور میں اپنی کامیابی کی کوشش کرتا ہے، مگر ناکامی اس کا مقدر ہے۔ باطل خود کو حق ثابت کرنے کی کوشش میں مختلف بھیج بدلتا ہے تاکہ عوام الناس دھوکہ کھا جائیں۔ اسی طرح حق و باطل کی دشمنی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ حق و باطل زمین کربلا میں امام حسین و یزید کا نام اختیار کرتے ہیں اور دو معیار قرار پاتے ہیں، ایک حسینیت اور ایک یزیدیت۔ حسینیت حق اور یزیدیت باطل کا نام ہے۔ امام حسین نے اسی حق کی صداقت، شریعت محمدی کی بقا اور استحکام کے لیے جام شہادت نوش کیا، اور شاعر نے کیا خوب کہا ہے، شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دی است حسین دی پناہ است حسین، سرداد نداد دس درد سے دید حقا کے منا لا الہ است حسین۔ صلوات۔ حسین جس بنا لا الہ ہیں تو ہر کلمہ گو کے لیے پیغام ہے۔ اگر کردار حسینی زندگی میں جھلکتا ہے تو زندگی قرآنی ہے، ورنہ تو شیطانی ہے۔ میرے آقا حسین کی زندگی اپنے نانا خاتم الانبیاء محبوب کبریاء محمد مصطفیٰ جن پر ہم سب کی جانیں فدا کی حدیث حسین منی وانا من الحسین یہی تو بتاتی ہے، مگر باطل سے حق کا وجود کب گوارا ہوتا ہے، اور اسی حق کو باطل کی جنگ نے کربلا کو آج بھی ہمارے ذہنوں میں تازہ رکھا ہے۔ اور عزاداروں، آج میں اس کی بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس کا علم سلطنت حسینیت کا تعارف ہے، حق کی پہچان ہے۔ یہ علم جس گھر پہ لگا ہوتا ہے نا، بتاتا ہے کہ اس گھر کے مکینوں کے دل میں قبر حسین ہے۔ اب آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ میں جس کی بات کر رہا ہوں وہ زہرا کی دعا ہے، شہنشاہ وفا ہے، جانثار بھائی ہے، ام البنین کا چین ہے، علی کا شیر ہے، زینب و کلثوم کی چادر کی آس ہے۔ ہاں، یہ وہی عباس ہے جو وراثت میں شجاعت و جرت و کردار حیدر کرار لیے ہوئے ہیں۔ اور زہرا کی بیٹیوں کے تصور میں یہ ناممکن تھا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ان کی چادریں چھین لی جائیں۔ ان کے عزاداروں اور زہرا کی بیٹیوں پہ آنسو بہانے والوں، ہم لوگ مولا عباس کا غم منا رہے ہیں۔ تو سنیے وہ عباس ہیں جن کو جنگ کی اجازت نہیں مل رہی تھی، جنہوں نے کربلا پہ قدم قدم پر ہم سب کے لیے ایک سبق چھوڑا ہے۔ مولا حسین جانتے ہیں عباس سب کی ڈھارس ہے، مگر اب یہ عالم ہے کہ 3 دن کی پیاس اور تپتے ہوئے صحرا کی گرمی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ سکینہ انہیں دلاسے دے رہی ہے کہ میں اپنے چچا عباس سے کہہ کر پانی کا انتظام کرتی ہوں، میرے چچا کو فرات تک جانے سے بھلا کون روک سکتا ہے۔ ان کو پتہ ہے، مولا عباس کو پتہ ہے کہ سیدہ کے لال کے سینے پہ سونے والی سکینہ ہو، اور سب بچوں کی نمائندہ بن کر اپنے چچا سے پانی کے لیے کہا۔ چچا نے کہا بابا سے اجازت لے دو، میں کہوں گا سکینہ مت بھیج اپنے چچا کو، تم اپنے امو سے ملنے کے لیے ترس جاؤ گی، بہن کرتے کرتے زندہ میں دم توڑ دو گی۔ مگر سکینہ کی سفارش میں آقا نے بڑی مشکلوں سے اجازت دی۔ اجازت کا دینا تھا، مولا عباس نے مشکیزوں کو لیا اور فرات کا رخ کیا، فرات کی طرف بڑھے۔ جو بھی سامنے آیا موت کے دامن میں سو گیا۔ فرات کے پانی پر قبضہ کیا، فرات کے پانی پہ اترے، چلو بھرا اور پھینک دیا۔ شاید کہہ رہے ہو اس دریا کی بات کرتے ہو جسے عباس اپنی چلو میں اٹھا سکتا ہے۔ عزاداروں، مشکیزہ مولا عباس سے مشکیزے کو بھرا اور خیموں کی طرف بڑھے، مگر عزاداروں تیروں کی بارش نے راستہ دشوار کر دیا۔ ظالموں نے ایک ایک کر کے دونوں بازو قلم کر دیے، مشکیں سکینہ چھت گئی اور عباس کی آج بھی ٹوٹ گئی۔ عزاداروں
تھا جس کا ڈر تھا، علم تو واپس آیا، علمدار نہ آ سکا، آج سکینہ پھر پیاسی رہ گئی، وہ سکینہ وہ باسا الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔